السلام علیکم، آداب دوستو۔ آج سے 2 دن بعد یعنی کہ 10 تاریخ کو 10 جولائی اتوار کے دن مسلموں کا ایک اہم تہوار عید الاضحیٰ منائے جانے والا ہے۔ اسی کے سندرب میں آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کی ملاقات ان سے کرانا چاہتا ہوں، اور ملاقات کرانے سے پہلے میں بتاؤں گا مولانا صداقت صاحب دیوبند دارالعلوم میں پروفیسر ہے۔ آج میں میرے برابر کی مسجد قاسمیان میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا۔ جب میں جمعے کی نماز ادا کر رہا تھا، نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے وقت میں نے مولانا صاحب کا ایک قیمتی بیان سنا، تو میری اچھا ہوئی کہ اس بیان کی کچھ حصہ میں آپ لوگوں کو سناؤں، تاکہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب مل سکے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے وشو بھائی چارہ ٹائمز میں۔ میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں، آپ نے یہ موقع مجھے دیا۔ مولانا صاحب، عید الاضحیٰ ایک خاص تہوار ہے مسلموں کا۔ سال میں 2 عید ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ تھوڑا سا اس میں ہمیں گائیڈ کریں کہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ عید الاسلام میں 2 ہی عیدیں، یعنی عید خوشی کا دن۔ ایک عید وہ ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور وہ رمضان کے 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ایک شکریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ، یہ اضحیٰ کا مطلب ہے قربانی، تضحیہ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہر قسم کی قربانی دینے کو تضحیات کہتے ہیں، یعنی ان کی بڑی قربانیاں ہیں تو کہیں گے تضحیات کبریٰ۔ تو یہ تہوار بھی ایک قربانی کی یاد ہے کہ جو وشو کے تقدیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی یادگار میں منایا جانے والا تہوار ہے۔ یعنی ان کو کرسچن بھی، جوز بھی اور مسلم بھی تقریباً برابر درجہ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے یہاں تو اس تہوار کا یا ان شخصیت کا بہت بڑا اکرام اور احترام ہے۔ تو اصل میں جو قربانی ہے، یہ تو ایک علامتی قربانی ہے، ایک نشانی کے طور پر ہے، اور اس کا حکم ایسے دیا گیا ہے۔ ورنہ اصل قربانی آدمی کی اپنی ایگو، اپنی انا کی قربانی ہے، برائی کی قربانی ہے، یعنی قربانی اس کو ختم کر دینا، قربان کر دینا، کسی چیز کو مٹا دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں، بلکہ یہ پورا سنسار اگر دیکھا جائے تو یہ اس اصول پر چلتا ہے کہ پہلے مٹاتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بنتا ہے، یعنی فنا کے ذریعے بقا ہے۔ کسان جو ہے بیج کو پہلے مٹی میں ہلاک کر دیتا ہے، اس کو جو ہے مٹا دیتا ہے، اس کے بعد اس سے اناج اگتا ہے اور ہمارے لیے غلہ نکلتا ہے، اور اس درخت سے میوے اور پھل اور پھول اور تمام انسانوں کو ملتے ہیں۔ تو یعنی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا کیا ہے۔ صحیح آپ نے شعر اس وقت میں کہا۔ حقیقت میں دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو یہی اصول انسانوں میں بھی ہے کہ انسان وہی زیادہ آگے بڑھتے ہیں جو قربانی دیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ قربانی جو ہے، اگر ہم پرانے لوگوں میں دیکھیں جو پیغمبر اور رسول میسنجرز خدا کی طرف سے آئے ہیں اس دنیا کو بتانے کے لیے، تو بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے، بڑے اچھی فیملی سے ہوتے تھے، اور سوسائٹی کے اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ حق کو لے کر چلتے تھے، سچائی کو لے کر چلتے تھے، تو انہیں پریشان بھی کیا جاتا تھا، انہیں ڈیفرنٹ ٹائپ سے جو ہے پرابلمس بھی آتی تھی، ان کو ستایا بھی جاتا تھا، گالیاں بھی دی جاتی تھی، سارے کام ہوتے تھے، لیکن وہ اس حق کو، اس سچائی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان میں سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے سچائی کی وجہ سے، ان کو جو ہے پھر اپنے وطن سے نکال دیا جاتا ہے، پھر ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو، جو ان کو بڑھاپے میں پیدا ہوا تھا، اس کو جو ہے ایک جنگل میں، بیابان میں، ایک ریگستان میں چھوڑ کر آئیں، جہاں آج مکہ ہے۔ اسی میں ایک آخری ان کی آزمائش یہ تھی کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 12-13 سال کا بڑا ہو جاتا ہے، اور باپ کو یہ سہارا دکھتا ہے کہ بھائی میرے بچہ بڑا ہو گیا، تو فوراً حکم ہوتا ہے کہ اس کو قربان کرو۔ اچھا، ہمیں عید الاضحیٰ میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بالکل اہم ہے اور بہت ضروری ہے قربانی کے لیے؟ دیکھیے، ہم جو ہیں 2 خاص چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔
ہم ایک پلورل سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سب دھرم کے ماننے والے، ہر قسم کے، ہر آئیڈیاز کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو ہمیں سب کی بھاوناؤں کا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی ہم سے، اور یہ ہمارے دین کے مطابق ہے، کسی کو ہمیں تکلیف پہنچانا یا کسی کو چڑھانا یا کسی کو جو ہے قربانی کے ذریعے نیچا دکھانا، یہ کبھی مقصود نہیں ہے۔ یہ تو ایک علامتی چیز ہے جو بیان کی گئی ہے، جو دھرم کے اندر بتائی گئی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی وشیش دھرم کے آدمی کو چڑھا رہے ہیں یا اس کو جو ہے آپ اپمانت کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں۔ یہ تو سال میں ایک دن آتا ہے، اور اس کا بھی ہمیں غریبوں کو اور تمام لوگوں کو اس کا کھلانے کا اور اس کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ حج میں بھی جو قربانیاں ہوتی ہیں، ان کا دنیا میں جو غریب ملک ہے وہاں پر بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تقسیم ہوتی ہے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی خاص حکم ہے، کسی خاص جانور کے مثال کے طور پر منع کیا گیا ہے کہ اس کو ہم جو ہیں ذبح نہ کریں، یا قانون کے خلاف کوئی چیز ہے، تو اس کا ہمیں علماء کہتے ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھیں، اور تمام علماء یہی بات کہتے ہیں کہ اس کی قربانی بالکل نہ کریں۔ تو یہاں پر دوسروں کی بھاوناؤں کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بات میری یہ ہوئی، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کلینلینس از فرام فیتھ۔ ہمارے یہاں جو طہارت ہے، یعنی پاکی، پیورٹی، اور نظافت یعنی صفائی ستھرائی، کلینلینس، یہ جو چیز ہے یہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر کرنا ہے یا کسی قانون کے ڈر سے کرنا ہے یا کسی اس سے کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر دیکھیے ہماری کتابیں جو ہیں، اسلام کی کتابیں بھی، جو فقہ کی، قانون کی، جورسپروڈنس کی جو کتابیں ہیں، وہ شروع ہی اس سے ہوتی ہے۔ کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے، پیورٹی کے باب سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف طہارت اور پاکی اور صفائی کا مطلب صرف ایکسٹرنل نہیں بلکہ انٹرنل تک ہے، اور ایکسٹرنل بھی ہے، ظاہری بھی پاکی صفائی ستھری ہونی چاہیے۔ تو چونکہ یہ جو قربانی کا تہوار ہے، اس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں کچھ آلائشیں، کچھ اس کی گندگیاں نکلتی ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ ان کو صحیح جگہ پر، جہاں ان کی جگہ ہے، اس کو زمین میں دفن کریں۔ ویسٹیج کو، جو ویسٹیج ہے، اس ویسٹیج کو آپ باہر نہ چھوڑیں، اس صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آیا ہے حدیث میں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایک چیریٹی کا کام ہے، ایک صدقے کا کام ہے، ایک اچھائی ہے، ایک بھلائی ہے۔ تو آپ نے راستے میں کوئی ایسی چیز ڈالی جس سے انسانوں کو تکلیف ہو، تو یہ بڑی برائی ہوگی، اور جب تک اس کی بدبو یا پریشانی دوسروں کو تکلیف دیتی رہے گی تو کرنے والے کو وہ تکلیف دیتی رہے گی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر آدمی مٹی ڈال دے، تو مٹی ایسی چیز ہے کہ وہ بہت ساری برائیوں کو چھپا لیتی ہے، گندگیوں کو چھپا لیتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہم جو ہیں اپنے لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے بھائیوں سے، کہ وہ اس کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی انسان کو تکلیف ہی نہ ہو۔ اچھا، آپ وشو بھائی چارہ ٹائمز کے مادھیم سے دیش واسیوں کو اور خاص کر مسلموں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو میں نے بتایا یہ میرا میسج سب کے لیے تھا۔ اس میں خاص طور سے بس یہی میسج ہے کہ آپ دوسرے کے جذبات، جن کو ہم ہندی میں بھاونائیں کہتے ہیں، ان کی جو دوسروں کی فیلنگز کا خیال، دوسروں کی فیلنگز کا، بھاوناؤں کا، ہم سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس تہوار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رہے، اور جو اس میں ویسٹیج نکلتا ہے اس کو صحیح جگہ پر، اس کی جگہ پر دفنا کر، دبا کر مٹی کے اندر آئیں، اور گناہ سے بچیں، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اور یہ لوگوں کو تکلیف دینے سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، یہ میسج ہے میرا۔ کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم اس بات سے بالکل مطلب اگر ہمیں چاہیں تو ہم اس تکلیف سے دوسروں کو بچا سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی مثال کے طور پر کہیں جگہ موجود ہے، پھر بھی ہم موٹر سائیکل ٹیڑھی کھڑی کریں گے، ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ دوسرے آنے جانے والے کو بچانا پڑے، اس طرح سے چیزوں کا تو ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ جو چیز ہے دوسروں کو تکلیف دینے والی، اس کا تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے بہت امن سے
بھائی چارے سے پیار محبت سے رہ سکیں. اور یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ دوسرے کی بھاوناؤں کا، دوسرے کے آپ اس کا خیال رکھیں گے تو دنیا میں، اپنی سوسائٹی میں بھائی چارہ بڑھے گا، امن بڑھے گا، پیار محبت بڑھے گا. پیار محبت ہوگا تو امن ہوگا. پیار محبت نہیں ہوگا تو مسئلہ ہوگا. آدمی دیکھیے کتنی لڑائیاں صرف اس پہ ہو جاتی ہے کہ تو نے موٹر سائیکل ایسے کھڑی کی تھی، اس کو جو ہے وہ ٹکر لگ گئی، یہ ہو گیا. تو یہ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. جب نبی کی زبان سے یہ نکلا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی چیریٹی کا، نیکی کا کام ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی. اور اس کے بہت زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں، اور اس کو نہ کرنے میں بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا صداقت صاحب. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عید کا تہوار بھائی چارے سے، امن سے، محبت سے، پیار سے منائے. ہمارا دیش بھارت جو انیکتا میں ایکتا کی مثال ہے، ہم کو وہ مثال قائم رکھنی ہے.